ایک یہودی چرواہے کا ایمان افروز واقعہ۔ کہتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر ایک شخص جس کا نام اسود رائی تھا، ایک حبشی غلام تھا جو یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا۔ وہ صحراؤں سے اتنا مانوس تھا کہ اکثر اپنے وقت کا اکثر حصہ وہیں بتاتا تھا۔ ایک دن شام کو آبادی میں لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ سبھی یہودی جنگ کی تیاریوں میں لگے ہیں۔ تلواروں کی دھاریں تیز کی جا رہی ہیں اور نیزوں، بھالوں اور تیروں کی نوکوں کو تیز کیا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ سپاہیوں کی صفیں کھڑی ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا، یہ کس سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ ایک یہودی نے جواب دیا کہ آپ کو نہیں پتا کہ عرب کے نخلستان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ دیوانوں کی ایک فوج لے کر فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا ہے اور ہم مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آج یا کل تک اس کی فوجیں ہمارے قلعے کی فصیلوں تک پہنچنے والی ہیں۔ اس جواب کو سن کر اسے بڑی حیرت ہوئی اور وہ دل ہی دل میں ایک دیوانہ کی طرح سوچنے لگا اور حقیقت کے قریب ہو کر سوچنے لگا۔ بلا وجہ کوئی دیوانہ نہیں ہوتا، وہ بھی ایسا دیوانہ جس پر دیوانوں کی ایک فوج جان دینے کے لیے تیار بیٹھی ہو۔ یہ دوستی کا نشہ نہیں معلوم ہوتا، انہوں نے سچائی کا چہرہ بے نقاب دیکھ لیا ہو۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک اس کی چیخ نکلی اور بول پڑا، یقیناً وہ ایک سچا پیغمبر ہے۔ کہتے ہوئے اس نے اٹھ کر بکریوں کو ساتھ لیا اور بے خودی کے عالم میں ایک طرف چل پڑا۔ آخرکار وہ سراغ لگاتے لگاتے مدنی سرکار کے لشکر میں پہنچ گیا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے پہلا سوال پوچھا، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے دل کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا، اس بات کی کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا، جس کی آخری کڑی میں ہوں۔ پھر اس نے سوال کیا، اگر میں اللہ پر ایمان لا کر اور آپ کی نبوت کو تسلیم کر لوں تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا، آخرت میں سکون و چین کی زندگی۔ پھر اس نے بے حد جذباتی انداز میں تیسرا سوال پوچھا، یا رسول اللہ، میں حبشی نسل کا ہوں، میرے شریر کا رنگ کالا ہے، میرا چہرہ بہت برا ہے، میں ایک نوکر چرواہا ہوں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے۔ اگر میں بھی آپ کے دیوانوں کی فوج میں شامل ہو کر اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت میں جانے کی اجازت ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور ملے گی۔ یہ سن کر وہ بے خود ہو گیا اور اسی حالت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد حضور سے اس نے بکریوں کے بارے میں پوچھا۔ حضور نے فرمایا، اسلام کے لیے یہ حلال نہیں ہے، انہیں قلعے کی اور لے جاؤ اور وہاں اکٹھا کر کے پتھر مار کر ہانک دو، یہ سب اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں گی۔ تب اس نے ایسا ہی کیا، لیکن شہادت کے جذبے میں ایک لمحہ کے لیے بھی اسے چین نہیں تھا۔ فوراً پلٹ کر واپس لوٹ آیا اور وہ اسلامی مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ واقعات کے راوی بتاتے ہیں کہ دوسرے دن جب جنگ کے میدان میں سپاہیوں کی صفیں کھڑی ہوئیں تو شہادت کا جذبہ اس کے کالے چہرے سے شبنم کے قطروں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ جنگ کا نقارہ بجتے ہی اس کے صبر کا بند ٹوٹ گیا اور وہ ایک بیتاب دیوانے کی طرح دشمنوں کی یلغار میں کود پڑا۔ اس کی سیاہ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار کا منظر بڑا دلکش معلوم ہوتا تھا، جیسے کالی گھٹاؤں میں بجلی تڑپ رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ نہایت بے جگری کے ساتھ اس نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ زخموں سے سارا شریر لہو لہان ہو گیا تھا، لیکن شوق شہادت میں کے نشے میں وہ دشمن کی اور بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ اس پر تلواریں ٹوٹ پڑیں۔ اب وہ نیم جان ہو کر زمین پر تڑپ رہا تھا اور گھائل جسم میں اس کی روح مچل رہی تھی کہ اب جنت کا فاصلہ بہت قریب رہ گیا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب اس کی لاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو اس نے ایک بخت کے انجام پر سرکار کی پلکیں بھیگ گئیں۔ فرمایا،
اسے جنت کی نہر حیات میں گوتا دیا گیا ہے۔ اب اس کے چہرے کی چمک سے جنت الفردوس کے بام و در چمک اٹھے ہیں۔ اس کے پسینے کی خوشبو جنت کی حوریں اپنے آنچل میں بسا رہی ہیں۔ جنت کی 2 حسین حوریں اسے اپنے جھرمٹ میں لے کر باغ خلد کی سیر کرا رہی ہیں۔ سبحان اللہ! سرکار کے اس بیان پر بہت سے صحابہ کے دل رشک سے مچل گئے۔ اس کی فیروز بختی پر سب حیران تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اور کوئی عمل خیر نہیں کیا تھا۔ اس کے نامہ اعمال میں نہ ایک وقت کی نماز تھی، نہ سجدہ تھا۔ سفید اور شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ پنہ لیے ہوئے گیا اور بڑے بڑے ولی، غوث، قطب، ابدال کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ سچ کہا ہے عارفان طریقت نے، عشق اور اخلاص کی ایک جنون انگیز ادا 1000 برس کی بے ریا عبادتوں اور حسنات کے بے شمار ذخیروں پر بھاری ہے۔ یہی وہ سکہ راج الوقت ہے جس میں آج تک کبھی بھی کھوٹ نہیں نکلا، اور کسی عالم میں بھی اس کے نرخ کی سطح نیچے نہیں اتری۔ جذبہ عشق کی ایک ہی جست نے عالم اسفل کے خاک زادے کو بام عرش تک پہنچا دیا، اور محبت ہی کا گداز تھا کہ جس نے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں پر اپنی شوکتوں کے پرچم لہرائے اور روئے زمین کی بڑی سے بڑی عظمتوں کو اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالا۔ تو دوستو، ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیں۔ اللہ حافظ۔